الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ چند صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کے ساتھ بڑے ضروری کام سے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بڑھیا ملی جن کی عمر مبارک بھی جھک گئی تھی اور لاٹھی کے سہارے سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا قف یا عمر ٹھہر جا، کہاں لپکا جا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے اور بڑھیا لاٹھی کے سہارے سیدھی کھڑی ہو گئی اور فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے سامنے تیرے اوپر 3 دور گزر چکے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا کہ تو سخت گرمی کے زمانے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے۔ صبح سے شام تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ چرا کر آتے تو خطاب کی مار پڑتی تھی کہ اونٹوں کو اچھی طرح چرا کر کیوں نہیں لایا۔ ان کی بہن کو یہ کہتی کہ عمر تجھ سے تو پھل ہی نہیں پھوٹتی۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ تو اونٹ چرایا کرتا تھا اور تیرے سر پر ٹاٹ کا یا کمبل کا ٹکڑا ہوتا تھا اور ہاتھ میں اپنے جھاڑنے کا آنکڑا ہوتا تھا۔ دوسرا دور وہ آیا کہ لوگوں نے تجھے عمیر کہنا شروع کیا، اس لیے کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا۔ اس کی طرف سے پابندی تھی کہ میرے نام پر نام نہ رکھا جائے۔ غار والوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام میں تصغیر کر کے عمیر کہنا شروع کر دیا تھا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا اور اس میں ابو جہل مارا گیا۔ اس وقت ان کو عمیری کہا جاتا تھا۔ بڑھیا نے کہا کہ اب تیرا تیسرا دور یہ ہے کہ تجھے نہ کوئی عمیر کہتا ہے نہ عمر، بلکہ امیر المومنین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد بڑھیا نے کہا اتق اللہ، پھر رعیت رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ امیر المومنین بننا آسان ہے مگر حق والے کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ کل حقوق کے بارے میں باز پرس ہوگی، لہٰذا ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ اور عمر رضی اللہ زار قطار ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ داڑھی مبارک سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ صحابہ نے جو ساتھ تھے انہوں نے بڑھیا کی طرف اشارہ کیا کہ بس تشریف لے جاؤ۔ اور عمر رضی اللہ کے رونے کی وجہ سے زبان بھی نہ اٹھ سکی، اشارے سے ہی منع فرما دیا کہ ان کو فرمانے دو جو فرما رہی ہیں۔ جب وہ چلی گئی تب صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ بڑھیا کون تھی جس نے آپ کا اتنا وقت ضائع کیا؟ اور عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ ساری رات کھڑی رہتی تو عمر یہاں سے سرکنے والا نہیں تھا بجز فجر کی نماز کی۔ یہ بی بی صاحبہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا ہیں جن کی بات کی سنوائی 7ویں آسمان کے اوپر ہوئی اور حق تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بالیقین اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کے آگے چھینک رہی تھی۔ فرمایا عمر کی کیا مجال تھی کہ ان کی بات نہ سنیں جن کی بات 7ویں آسمان کے اوپر سنی گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔